بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تب گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بہترین تنقید وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے دوسروں کی انا کو نہیں بلکہ ضمیر کو جگایا جائے۔ دو چیزیں آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہیں، آپ کا صبر کہ جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو، دوسرا آپ کا برتاؤ کہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ خود کو برا کہنے کی ہمت نہیں، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا خراب ہے۔ کچھ حادثات انسان کو رب سے جوڑنے اور گناہ چھوڑنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ہمیں وہ نہیں ملتا جو ہم خواہش کرتے ہیں، ہمیں وہ ملتا ہے جس کے ملنے کا ہمیں یقین ہوتا ہے۔ خوبصورتی اور حسن خاموش ہو تب بھی وہ بولتا ہے۔ اگر کتا سویا ہوا ہو تو اسے سویا ہی رہنے دو، کیونکہ وہ بیدار ہوتے ہی آپ پر بھونکے گا۔ اگر کسی خاندانی اور شریف انسان کو عزت دیں گے تو بدلے میں وہ بھی عزت دے گا، لیکن اگر کسی بے نسل انسان کو عزت دیں گے تو وہ آپ کی عزت کو اچھالے گا۔ جب اندر کی آگ باہر کی آگ سے بڑھ جائے تو کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ زندگی کے 7 سچ۔ دنیا میں ماں باپ کے علاوہ سب رشتے مطلبی ہیں۔ ایک غریب اور لاچار کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ لوگ پیسے سے محبت کرتے ہیں، انسانوں سے نہیں۔ آج جس سے سب سے زیادہ محبت ہوگی، تکلیف بھی وہی سب سے زیادہ دیتا ہے۔ سچ بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب سچ کی وضاحت کرنی پڑ جائے تو وہی سب سے مشکل بن جاتا ہے۔ لوگ اچھی سوچ کو پسند نہیں کرتے، جو اچھا نظر آئے اس کو پسند کرتے ہیں۔ زندگی میں آپ کا 2 طرح سے پتہ چلتا ہے، جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو اور دوسرا جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ خود کو برا کہنے کی ہمت نہیں، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا خراب ہے۔ درخت بھی انسانیت کا درس دیتا ہے کہ اسے جو پتھر مارے تو بدلے میں اسے پتھر نہیں مارتا، بلکہ میٹھا پھل دیتا ہے اور اپنے دامن میں آرام کرنے والے کو سایہ۔ لوگوں کا احترام کرنا اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ کو ان سے کوئی کام پڑا ہے، بلکہ یہ تو آپ کی دینداری اور تربیت کی عکاسی ہے۔ اس لیے خود کو اچھے اخلاق سے مالا مال کیجیے اور عاجزی اپنا کر بڑا بنے۔ بہترین تنقید وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے دوسروں کی انا کو نہیں بلکہ ضمیر کو جگایا جائے۔ جہیز کیا ہوتا ہے اس باپ سے پوچھو جس کی زمین بھی چلی گئی اور بیٹی بھی۔ کسی نے کہا تھا انسان کبھی برا نہیں ہوتا، اس میں برائیاں ہوتی ہیں، اس لیے انسان سے نہیں اس کی برائیوں سے نفرت کریں۔ سر پر جو گٹھڑی ہے اس کا بوجھ نہیں، گٹھڑی میں جو سپنا ہے وہ بھاری ہے۔ ہمارے معاشرے میں ناک ہوتی ہی مردوں کی ہے، اور ایسی عجیب کہ کسی کی بہن بیٹی کو چھیڑنے پر نہیں کٹتی، اپنی بہن بیٹی کے چھیڑنے پر کٹ جاتی ہے۔ زبردستی کی شادی کروانے یا طلاق دلوانے پر نہیں کٹتی،
مرضی کی شادی یا طلاق پر کٹ جاتی ہے، اپنے یا بیٹے کے کرتوتوں پر نہیں کٹتی۔ بہن یا بیٹی کی ذرا سی غلطی پہ کٹ جاتی ہے۔ بہن کا حصہ کھانے پر نہیں کٹتی، بہن کا حصہ مانگنے پر کٹ جاتی ہے۔ ایسی ناک گردن سمیت کٹ جائے تو بہتر ہے۔ لوگ خاموش کو اندھا بھی سمجھ لیتے ہیں۔ درد روح میں ہو تو دوا کام نہیں آتی، اس تکلیف کا علاج صرف سجدہ ہے۔ انسان کام کے لیے ہے، استعمال کے لیے نہیں۔ ایک دوسرے کے کام ضرور آئیں مگر استعمال مت کریں۔ کام زندہ آتے ہیں اور استعمال بے جان چیزیں کی جاتی ہیں۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں، ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ بہت خاموشی سے ٹوٹ گیا وہ ایک بھروسہ جو تجھ پر تھا۔ زمانے نے عجیب پلٹا کھایا ہے۔ پچھلے لوگ چھپ کر عبادت اس لیے کرتے تھے کہ کہیں شہرت نہ ہو جائے، اور اب اس لیے چھپا کر کرتے ہیں کہ کہیں لوگ مذاق نہ اڑائیں۔ دھوکے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ دینے والا اکثر خاص ہی ہوتا ہے۔ لوگ مذہب کے لیے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور اسی کی خاطر مر جاتے ہیں، لیکن دین کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے۔ انسان کا سکون اس وقت برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے جب وہ اپنا سکون کسی اور میں تلاش کرے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس جگہ گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ جو چیز آپ کو نہیں ملتی وہ کسی کے پاس بھی چلی جائے مگر آپ کے پاس نہیں آئے گی، اور جو آپ کی قسمت میں ہو وہ آپ کے لاکھ نہ چاہنے کے باوجود آپ کو ہی ملے گی۔ اللہ کو آپ کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے خاندان کے لیے پوری دنیا ہے، اس لیے اپنا خیال رکھیں۔ یا الہی، زندگی میں سفید پوشی، قبر میں کفن پوشی اور آخرت میں پردہ پوشی نصیب فرمانا۔ ہر امیر، غریب اور کامیاب و ناکام شخص کو قدرت ہر روز 24 گھنٹے اور عمل کا اختیار دیتی ہے۔ سوچ، عمل اور عادات ہی ہماری قسمت میں تبدیلی کی وجہ بنتی ہیں۔